السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلے سسٹرز، آج ہم لاسٹ ویک تو ہمارا جی یہ سب ہو گیا نا۔ ہاں، یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، چلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ چل ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑا آپ کو وہ جو راہب کے بارے میں خالی بتا دیتے کہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام کی طرف، ایک تجارتی قافلہ تھا، لیکن بیچ میں ہی انہیں ایک مقام پر راہب مل گیا۔ اس نے کہا کہ ان کے آثار سارے نبوت والے ہیں تو انہیں آگے نہ لے کے جائیں، ہے نا۔ تو آگے کیونکہ اچھا وہ پہچانے اس لیے راہب نے کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کلیئرلی بتائے گئے تھے، اور ان دا سینس کہ قرآن میں تو کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہود کو خاص کر کے ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آمد کا، ان کے ہر چیز کا اتنی اچھی طرح پتہ ہے، جتنا اچھا ان کو اپنے بیٹوں کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ خود کے ہے یا نہیں ہے۔ اتنا صاف الفاظ میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی وہاں ہم نے حدیث میں بھی دیکھے کہ کوئی ڈھونڈتے بھی آیا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس مہینے میں اس دن پر یہ مقام یہ راستے سے وہ نبی گزرنے والے، اسی لیے تو وہ راہب کے پاس آئے کہ تم کو یہ انسان دکھے تو بولتے ہاں یہ دیکھو یہاں پر ہے، قافلہ ان کا ہے، آپ ان سے صلح کر لینا، ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا، ہاں کیونکہ اللہ کا کام تو ہونے کو ہو کے ہی رہے گا۔ تو انہوں نے بھی ان سے انہیں صلح کر لی، اور وہ راہب نے ابو طالب کو کیا کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، ان کو شام نہ لے کے جاؤ، ان کی زندگی کا وہاں پر خطرہ ہے۔ صحیح، چلے یہ تو ایک وہ واقعہ ہو گیا تھا۔ یہ بتانے کا سیرہ میں کیوں ہے پتہ ہے کہ اور ہاں وہ بتا رہا تھا کہ جو جھاڑ سلام کر رہے تھے، بدلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے بدلی یعنی بادل سایہ کیے ہوئے تھا، تو یہ کرامتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بس وہی بتانے کا مقصود تھا کہ ٹین ایج میں وہ تجارت کے لیے بھی جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے آج کی ٹاپک پہ آتے کہ اس کے بعد میں دو بہت سارے اہم واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آج ہے ہمارا جنگ فجار بھی کہہ سکتے ہیں، فجار بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جنگ فجار۔ چلیں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے ہوئے، اب کہیں 20 بھی آتا ہے، کہیں 13 آتا ہے، کہیں 15 بھی آتا ہے، ہاں 20 سال کے ہوئے۔ دیکھیں بٹ بائی بٹ ملتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بچپن سے لے کے 4 سال، پھر 6 سال، پھر 8 سال، پھر 13 سال کی عمر میں جو ابھی راہب ملا تھا وہ واقعہ، اب 20 سال کی عمر، ٹھیک ہے۔ اب مین ہوڈ ایڈلہڈ آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں تو 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی عمر ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینہ، ذی القعدہ یاد رکھنا، ذی القعدہ اس کے بعد ذی الحج اور محرم، کیونکہ یہ نام اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ یہ حرام مہینے پہلے بھی تھے، ہم نے قرآن میں سیکھ چکے ہیں، یہ حرام مہینے تھے نا۔ تو ذی القعدہ میں دیکھیں، ہاں ذی القعدہ کے مہینے میں اکاز، انڈر لائن کرے اکاز، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ بازار کا، اسے منڈی کیسے ابھی ہمارے یہاں سک فرائیڈے ہے نا، اس طرح سے وہاں پر پہلے کے زمانے میں مطلب مکہ میں منڈی لگا کرتی تھی، تو ایک منڈی کا نام تھا اکاز، ٹھیک ہے۔ اکاز کے بازار میں
ایک لڑائی پیش آئی. کیا ہوا؟ ایک جھگڑا پیش آیا جس میں ایک طرف قریش اور کنانا. اب یاد ہے نا کنانا، ابھی ہم نے جو نسب نامے میں پڑھے نا وہی کنانا. تو کنانا اور قریش ایک ہی مطلب ایک ہی ٹری سے نکلے ہوئے نا، ایک ہی نسب سے نکلے ہوئے، تو وہ ایک ہی خاندان کہا جائے گا، مطلب ایک ہی ٹرائب کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو قریش اور کنانا کے قبائل تھے، اور دوسری طرف سیکنڈ پارٹی جو جھگڑے میں دو ہوتے نا، تو ایک میں تو قریش اور کنانا، سیکنڈ پارٹی میں قیس اور گیلان. یہ کیا ہے؟ گیلان. اس کو اس کا پروناؤنسیشن برابر کرنا. ہم قیس اور گیلان کے قبائل تھے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتانا ہے کہ قریش کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، یا یہ جو اس جھگڑے میں ہاں دونوں میں گھمسان کا رن پڑا. گھمسان مطلب بہت خوب لڑائی ہوئی دونوں میں. اور فریقین مطلب دونوں گروپ، ٹو گروپس. فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے مطلب مارے گئے، قتل ہو گئے، کٹ گئے. لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی. اب دونوں فریقین کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ دونوں گروپ میں صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں گے، یعنی کون کتنے مارے گئے دونوں گروپ کے، وہ دیکھے جائیں گے کون کون قتل ہو گیا. وہ گنے جائیں گے. جدھر زیادہ ہو ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لے. یعنی ایک گروپ میں اگر زیادہ ہے مقتولین، تو جو کم گروپ والا ہے نا وہ کیا کرے؟ مقتولین کا خون بہا دے دے. خون بہا مطلب بلڈ منی لے. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا. یعنی یہ جنگ پھر ختم ہو گئی. اب لیکن اس کا اور پس منظر دیکھیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے. دیکھیں جنگ میں صرف تیر تھمانے کا، جیسے کیسے بتائے نا کہ تیر کسی کو مارے لگا تو خود کا تیر ہو تو وہ اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے. جنگ نہیں کی، جنگ اس میں شامل نہیں تھے، خود جنگ نہیں کی تھی. اس کا واقعات 4 بار پیش آیا. یعنی یہ جنگ فجار جو کہتے ہیں تو پہلے 3 سال بھی ہوئی تھی. جو ابھی کا واقعہ ہے نا کہ تیر تھماتے تھے، یہ 4th ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے بہت کم ہوتا تھا. دیکھیں پڑھتے ہیں ہمارے اس میں یہ ہے. ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، یعنی ہر سال یہ جھڑپ تو ہوتی رہتی تھی. مذکورہ واقعہ یعنی جو یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے وہ آخری تھا. اس سے پہلے کے 3 واقعات کے ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے. یعنی پہلے 3 سال میں اتنی گھمسان لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف تھوڑا چھوٹا موٹے جھگڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی. تو آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ دیکھی تو پہلی بار جو جھڑپ ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے 16 سال کے ہو، پھر نہیں 17 سال، پھر 18 19، اور جب یہ جو مین جنگ فجار ہوئی نا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے عمر کے تھے، ہے نا. تو پورا بولتے نا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹین ایج میں یہ دیکھے، اب ٹین ایج سے اب ایڈلہڈ میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپ بائی سٹیپ واقعات ملتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے اب اور ایک واقعہ، دوسرا ایک واقعہ مین آیا ہے حلف الفضول. حلف الفضول بھی کہہ سکتے ہیں، حلف الفضول بھی کہہ سکتے ہیں. حلف الفضول ہے نا، فضل سے. تو حلف یہ فضول اصل میں فضل کی جمع ہے. اور حلف کس کو کہتے ہیں؟ ایک معاہدہ کو کہتے ہیں. ابھی ویسے تو عرب کو ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ لوگ ایک ساتھ اگر حلف اٹھا لینا کہ جیسے قسم اٹھا لینا تو وہ ان کی جان دے دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا. تو یہ 2 گروپ میں بھی ہوتا تھا اور یہ اس میں بھی ہوتا تھا. کس میں؟ 2 فرینڈ میں بھی ہوتا تھا. 2-3 فرینڈ میں بھی ہوتا تھا. تو یہ یہاں پر بات کیا ہے کہ یہ ایک حلف، ایک معاہدہ تھا، معاہدہ ہے، اور اس میں جن قبائل نے حصہ لیا وہ فضل والے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا نام فضل، یعنی ان کا بڑا نام تھا. ابھی دیکھا نام آپ سنیں گے نا تو وہ بڑے فضل والے تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. یہ فضول نہیں ہے. لیکن کوئی علماء اس کو کہتے ہیں کہ وہ فضول سے ہی ہے، کیونکہ وہ جو آگے بات آئے گی نا تو ہم بتائیں گے کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، ہماری کتاب پہ آتے ہیں. حلف الفضول
اس جنگ کے بعد ہی زی کا اچھا یہاں پر وہ نہیں لکھا ہے نا کہ جنگ فجار، ہم وہ پڑھنا بھول گئے. ہاں سوری. اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا تھا کہ وہ حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی. فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے. یہ ہم پڑھنا بھول گئے تھے ہم وہ پیرا میں. تو کیا ہوا تھا کہ ذوالقعدہ میں شروع ہوئی تھی. ذوالحج، ذوالقعدہ اور محرم اس کا حرام مہینے تھے، اسی لیے اس کے حرام مہینے کے پامال ہو گیا تھا، تو اس کو فجار کہتے ہیں، ہے نا. چلے اب یہاں پر آ جائے حلف الفضول. اس جنگ کے بعد ہی ذوالقعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل، کتنے؟ 5 کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا. اب پھر سے ایک عہد نامہ، پھر سے ایک حلف پایا. حلف الفضول اسے کہتے ہیں. ان قبائل کے نام یہ ہے. یہ معاہدہ مطلب ہے نا کانٹریکٹ. ایک کانٹریکٹ بناتا، ایک آرگنائز ہو جاتا اور ایک کانٹریکٹ بناتا. پہلے تو قبائل کے نام دیکھ لیتے ہیں. بنو ہاشم ہے نا، بنو اسد، بنو تیم، بنو المطلب اور بنو زہرہ. یہ 4 بڑے بڑے قبائل تھے، قریش کے ہی قبائل تھے، اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا. کیوں کیا تھا اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے. دیکھیں یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 5 اب یاد رکھیں. ٹھیک ہے چلے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زید یمن کا ایک آدمی، زبید کے زید، I think زبید اوکے جزاک اللہ خیر. زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، ہے نا. یمن یمن ڈاؤن، ہاں یمن سے کہاں آیا؟ مکہ آیا تجارت کا سامان لے کے. آس بن وائل کے نے اس سے سامان خرید لیا. آس بن وائل نے کیا کیا؟ سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہیں کی. ہوتا ہے نا کہ میں کل دوں گا ایسا، تو قیمت ادا نہیں کی اس کی. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس گیا. آگے ڈیٹیل میں بھی آتا ہے کہ وہ جو زبید ہے نا، وہ اوس بن وائل کے پاس گیا تو بولتے ہیں میں کل دوں گا. دوسری بار گیا، پھر بولتے ہیں اچھا ہاں دوں گا نا، کل دوں گا. تیسری بار گیا تو اب اس کو لگا کہ نہیں، یہ میرے مال کا پیسہ لوٹانے والا نہیں ہے. تو پھر کیا کیا اس نے دوسرے ٹرائب کے پاس گیا، جو بڑے بڑے یہ تھے نا قبائل، ان کے پاس گیا. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی. یعنی ساروں سے گیا کہ میرا مال کی تجارت یہ آدمی نے لیا ہے، لیکن میرا اس کا پیسہ یا اس کے عوض، پہلے تو پیسہ نہیں دیتے نا، اس کے عوض کوئی چیز دے دیتے تھے، لیکن حق پورا ادا کرتے تھے. تو اس نے ادا ہی نہیں کیا. لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. کیوں کوئی توجہ نہ دی؟ آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ یہ فارینر تھے نا، یمن سے آئے ہوئے تھے. کسی نے انہیں کوئی کان ہی نہیں دیا. عرب کے لوگ پتہ ہے نا کیسے تھے، ہم آگے بتائیں گے اس کے بارے میں. ہاں چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس، یہ وہی ہم نے پہلے بھی بتایا نا کہ سب سے پہلا پہاڑ بھی ابو قبیس ہی تھا. اور یہ ابھی یہاں پر کیا ہے معلوم ہے؟ جو مملوک یعنی جو کنگ ہوتے نا، ان کے محلات ہیں یہاں پر. ہاں یہ ابو قبیس کے پہاڑ پر اس نے چڑھ کر چند اشعار اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا. یعنی وہ جبل قبیس پہ چڑھا تو پہلے، ابھی دیکھو پہلے تو نہ کوئی میڈیا نہ کچھ تھا. ٹھیک ہے، کیسے اپنی بات پہنچائے گا سب سے نا. تو اس نے کیا کیا؟ پہاڑ پہ چڑھا اور شعر یعنی اشعار کے ٹون میں اس نے اپنی مظلومیت کا بیان کیا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا اس پر زبیر بن عبد المطلب، یاد رکھے زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہاں چچا نے دوڑ دھوپ کی. یعنی اب ان کو سمجھ میں آیا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بیچارہ مظلوم ہے، اس کا مال کا نہیں دیا گیا ہے. دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل جو بھی پہلے اوپر ہو گئے نا 5، یہ 5 قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا. ایک جگہ اکٹھے ہوئے، آپس میں ایک عہد و پیمان کیا، ایک کانٹریکٹ بنا، ایک اپنا حلف بنایا، عہد و پیمان. کیا کیا کہ مکہ میں
جو بھی مظلوم نظر آئے، جو بھی ہے، اب جو بھی ہے وہ مکہ والا ہو نہ ہو، فورن اور کوئی بھی ہو، جو بھی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں کیا حلف تھا، کتنا اچھا. آپ اس کو بہت غور سے سنیں. کیا ہے، جو بھی مظلوم نظر آئے گا، جس کے حق میں حق تلفی ہوگی، جو مظلوم ہوا ہوگا، ظالم نے یعنی کوئی ٹائرن نے اس کو دبا کے رکھا ہوگا، تو وہ چاہے مکہ کا ہو یا خود کے قبائل کا ہو، ایسا بھی لے سکتے ہیں، یا نہ ہو، سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑیں گے، یعنی سب اس کی مدد کریں گے. ہے نا کتنا اچھا. ہم آگے اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل بیان کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کیا کیا انہوں نے، عاص بن وائل سے زبدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. یعنی اب حق کیا کیا، اس کے حوالے کر دیا. تو اسی عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرماتے. یعنی وہ گھر، عبداللہ بن جدان کے گھر میں جب سب تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. یعنی اس حلف میں ایسا سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ تھا، یعنی سگنیچر تھی، ایسا سمجھے. کیونکہ پہلے کے لوگ نا، ہم یاسر قادی کا سن رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ نا حلف کیسے کہتے تھے، کیونکہ کانٹریکٹ ایسے باقاعدہ سائن نہیں ہوتا تھا. بولتے ایک پرفیوم کا باؤل لیتے تھے، جو بھی شامل ہے نا، وہ اس میں ہاتھ ڈالتا تھا، اپنا ہاتھ پرفیوم سے یہ کرتا تھا، تو دیٹ مینس وہ باؤل میں ہاتھ ڈالا، دیٹ مینس ہی از ان دیٹ کانٹریکٹ، ہی از شامل ان دیٹ کانٹریکٹ. انڈرسٹینڈ؟ تو اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس حلف میں، جو دور جاہلیت میں تھا، جو جاہلیت کا کانٹریکٹ تھا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بولتے ہیں اپنے سگنیچر دے دیے ایسا. اور شرف رسالت میں جب مصرف ہونے کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، مبعوث ہو گئے اور رسالت مل گئی، نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو کیا فرمایا کرتے تھے اس حلف کے بارے میں؟ بابا اگر یہ لائیں گے تو بھی چلے گا، حدیث لے آؤ. یہاں بھی حدیث ہے، اس میں بھی حدیث ہے. دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المتبعین، یعنی متبعین مطلب زمانے جاہلیت کا ایک معاہدہ امن میں شریک تھا. میں اس سے سرخ اونٹوں کے مقابلے میں بھی کیا ہے، توڑ دینا پسند نہیں کرتا. ہے نا. یعنی اگر مجھے دیکھیں اپنی بک میں دیکھیں، میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. اپنی کتاب میں بھی ذرا لاؤ میڈم. جی. تو یہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی حق کا ساتھ دیتے تھے، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، اور ایسے کاموں میں شریک ہونے پر خوش ہوتے تھے. اسی لیے کیا فرمایا، دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے کام سے ہٹا کر، یعنی کوئی کہے کہ یہ معاہدہ مت کرو، اس کے بدلے میں تم کو سرخ اونٹ مینس ریڈ کیملز. عربوں کے یہاں ریڈ کیملز کا اتنا، یعنی وہ کیا تھا، اس کا قیمت تھی جیسے آج کل کے رولس رائس، ہمارے رولس رائس جو ہے نا، ایسے ہی قیمت کی، ایسے قیمتی ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ہٹا کر ریڈ کیملز بھی دینے کو تیار ہونا، تو بھی میں ایسے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو بھی وہ اونٹ قبول نہ کرتا اور اس معاہدے میں شریک ہوتا. اور آج بھی دور اسلام میں بھی کسی ایسے معاہدے میں یا ایسی مجلس یا ایسا آرگنائزیشن جس میں ہمیں
اب ہم پریکٹیکل اس میں سے ہم اپنا یہ تو لیں گے نا کیا عملی پوائنٹ کہ اگر ہم ابھی مسلمان ہیں نا، ہاں الحمدللہ، تو اگر ایسی آرگنائزیشن ہو، ایسا مجلس ہو کہ جس میں ایسے کام کرنے کا ہمیں مدد کے لیے بلایا جائے جو کسی کی مدد کے لیے، یعنی پھر وہ چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، مظلوم کی مدد کے لیے اگر بلایا جائے تو اس میں بھی شریک ہونا یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں سے ہم کیا لیں گے؟ یہی یہی لیں گے نا کہ دیکھو ابھی جیسے ہم پریکٹیکلی بات کریں تو سپوز چائلڈ ابیوز ہے، چائلڈ لیبر ہے، عورتوں کے اوپر جو ظلمات ہوتے ہیں، تو سپوز وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جس میں ایسا ضروری نہیں کہ مسلمان کے لیے ہی ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم اللہ ہیومینٹی کی مدد کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے اجر پائے، کیونکہ ہر انسان کے جان کے بدلے میں ہم جو بھی کریں گے نا مدد، اس کا اجر اللہ ضرور دے گا، ہاں بس یہ امید رکھیں کہ آخرت میں وہ اجر ملے گا، تو پھر فرق آئے گا نیت میں۔ تو ہم ایسے آرگنائزیشن میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے اگزامپل ابھی جیسے وہ کوکن میں جو فلڈز آئے نا، تو واللہ ہماری جو امداد گئی سب کی، وہ صرف مسلمان کو نہیں گئی، وہاں پر جو بھی تھا ہندو تھا جو بھی تھا سب کو گئی، کیوں؟ یہ ہیومینٹی ہے نا، دس از ہیومن، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ہیومن رائٹس ہے نا، ہیومینٹی ہے، یہ انسانیت ہے، انسانیت کے لیے پھر تم اسلام نہیں دیکھو گے، ہاں ریلیجیس بات آئی جہاں ہمارے دین میں کچھ یہ ہوا تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے کہ ہمارا دین ہمارے لیے پکا سچا ہر چیز ہے، لیکن جہاں ہیومینٹی آئی تو ہم سب شریک ہو سکتے ہیں اس کا اجر، نہ کہ کوئی دکھاوے کے لیے، نہ ہی کوئی ریاکاری کے لیے، ہم کس کے لیے کریں گے؟ آخرت میں اس کا اجر پانے کے لیے کریں گے۔ میری بات آپ ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، عربوں کے یہاں کیا ہوتا تھا من میں؟ اپنے قبیلوں کا دفاع کرنا، اپنے ہی لوگوں کا دفاع کرنا، چاہے وہ انسان غلط بھی ہو اور جرم بھی کیا ہو، لیکن سب اپنی طرف کا کرتے تھے، مطلب اپنی جو قبائل اور جس قبائل سے ان کا کانٹریکٹ بھی ہو نا اسی کا ساتھ دیتے تھے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھے، اس میں شامل یعنی ایسے عہد میں شامل ہوئے جہاں ایک فورینر تھا، مکہ کا بھی رہنے والا نہیں تھا، اس کی مدد جو خود شہر والے نہیں کرتے تھے ویسے اس ظالم یعنی اس مظلوم کی مدد کی ظالموں سے، تو یعنی دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کا تجارت کرنے گئے، آپ نے مال دیے اور پیسہ نہ ملے تو کتنا، یہ تو مظلوم ہو گیا نا، بیچارہ کیا کرے گا، ہے نا؟ تو اس ایسی مدد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاہدے میں بھی پارٹ لیا اور ان کی مدد بھی کی، ہاں پیسے بھی دلا دیے۔ تو بس اب یہاں پر سے یہی آم، آم، بات پتہ چلتی ہے، ہاں اچھا یہ عبداللہ بن جدان جو تھے اس کے بارے میں ذرا آپ ایک حدیث آتی ہے پھر اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، جی بیٹا وہ حدیث لے آؤ ذرا، عبداللہ بن جدان والی، جی ذرا یہ سیکنڈ حدیث پہ دیکھیں، ہاں ابن جدان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ وہی انسان جس کے گھر میں یہ حلف نامہ یعنی حلف الفضول لیا گیا تھا نا، تو کتنا بڑا اجر کا باعث ہے نا، لیکن اس نے اسلام نہیں لایا، تو یہ واقعہ جب ہوا نا تو حضرت عائشہ، آپ کو پتا ہے نا ان کا بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے، ہے نا، یہ صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا، ایک منٹ، ہاں مسکینوں کو کھانا، کٹ کیوں ہو گیا، کٹ ہو گیا نہیں، اچھا جی، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس سے اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا ربی، ذرا بیٹا اس کا لگا ربی ربک فرلی خطیتی یوم الدین، یعنی اے میرے رب قیامت کے دن گناہوں کو معاف فرما دینا،
تو کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا، تو اس کا حالانکہ یہ بہت اجر کا باعث کام تھا، لیکن اس کا اجر نہیں ملنے والا۔ اگر وہ سپوز کہ ایمان لے آتا بعد میں تو اس کا وہ اجر مل جاتا ہے نا، کیونکہ اس سے مرنے سے پہلے کیا ہوتا، ایمان لے آتا۔ اچھا اسی طرح آم، آم، ہم مسلمان، ہاں، اگر نان مسلم کا کسی طرح بھی مدد کر دیتے ہیں تو اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں چاہیں گے تو ضرور ملے گا۔ تو یہاں پر یعنی یہ جو بات جو خدمت انسان یعنی ہیومینٹی کی مدد، خدمت انسان کے لیے جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو تو فائدہ دے گا، یعنی آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ جیسے ابھی اس کا ایک ایگزامپل، سب لوگ پوچھتے مدر ٹیریسا کا کیا ہوگا، انہوں نے ہیومینٹی گراؤنڈ پہ کتنا کام کیے، پر ان میں ایمان تھا نہیں تھا نا، ہے نا، ایمان تو نہیں لائے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو کیا فرمایا کہ جو ایمان رکھے گا آخرت پر، آخرت میں اجر رہے گا، اس کو ہی اجر ملے گا۔ آخرت پر بھی ایمان کس کا ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھیں گے نا، تو ہی ہوگا۔ صحیح، یہ بس معمولی سی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ ہم نہیں جاتے ہیں۔ چلے اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے عملی زندگی۔ اب دیکھیں، اب آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 20 سال کے ہوئے، پھر 21 22، تو ان میں کیا کام کیے؟ اب کام تو کرنا ہے نا، میں نے کمانا تو ہے نا، صحیح ہے نا، تو آپ یاد رکھنا، ابھی تک پڑھیں گے تو ہم ایک بات یاد آئے گی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں دیکھیں، عملی زندگی پہ آ جائے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں، ہے نا، صحیح ہے، اور اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی، ہے نا، والد سے وراثت میں کچھ جو کچھ ملا تھا، یعنی تھوڑا بہت ملا تھا، جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، یعنی اس سے کوئی گزارا نہیں ہونے والا تھا، صحیح ہے، اس سے کوئی یعنی آگے کی معاشی زندگی نہیں گزرنے والی تھی، لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ یاد ہے نا بکری چرانے کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تب بکریاں چرائے، یاد ہے نا، اور وہ بھی پیسے کے عوض، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات مطلب وہاں کا سکہ تھا، ہاں، چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ He was a shepherd. He has done the work of shepherd. الحمدللہ۔ اب دیکھیں اس کا کیا ہے، بکریاں چرائی۔ قرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پہلے بھی بتائے تھے کہ بکریاں چرانا ہر انبیاء نے اپنا ایک جو معاشی زندگی نے جو کام جاب ایسے جاب کیا ہے، کس نے؟ ہر انبیاء نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ کیوں، اچھا ہر نبی نے بکریاں چرائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کو بکری یعنی شیپرڈ بنایا، یعنی کیوں اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بابا خالی وہ فوٹو لاؤ نا بس، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی شیپرڈ کا فوٹو لاؤ، ہاں ابھی دیکھیں، یہ پہلے ہم فوٹو پہ نہیں آئیں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں حکمت کی۔ ہر انبیاء نہیں بیٹا، ہم وہ فوٹو ہی رکھو، کوئی مشکل نہیں۔ ہر انبیاء نے کیا چرایا ہے؟ بکریاں چرائی، ہے نا۔ اچھا بکریوں کی بات آتی، بکریاں یا شیپ، ہاں، جو فلاک اور ہرڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھو ہر انبیاء اگر کو نبی بنانے سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا،
یعنی بکریاں یعنی رائی، آپ کو پتا ہے نا، رائی مطلب جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی کہا نا کہ ہر انسان اپنے اس کا رائی ہے، اور وہ مسئول یا جائے یعنی اسے پوچھا جائے گا. تو رائی کا مطلب شیپرڈ. تو یعنی شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن ایسا لیڈر جو بیہائنڈ، فرام بیہائنڈ. دیکھ ابھی یہ ابھی فوٹو کو دیکھیں کہ جو یہ ہے، جو شیپرڈ ہے، وہ اس کا ریوڑ آگے ہے نا، وہ شیپرڈ آگے نہیں چلے گا، وہ لیڈر آگے، وہ لیڈر نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اپنا ریوڑ، اپنا ہرڈ آگے چلائے گا، وہ پیچھے سے نگرانی کرے گا. تو اس کا جو حکمت کیا ہے کہ فرام بیہائنڈ، ہاؤ دا لیڈرشپ کمز، یہ سکھاتا ہے شیپرڈ. شیپرڈ کا کام یہی سکھاتا ہے، یہ ٹریننگ دیتا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ ٹریننگ آف لیڈرشپ ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصود اللہ تعالیٰ کا تھا کہ ٹریننگ ہو جائے لیڈرشپ کی. ہاں، تو یہ تو ہر انبیاء کو ہوا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 پوائنٹ تو وہ ہو گیا. نمبر 2 پوائنٹ، ایسے لیڈر جو پیچھے رہ کر انسانوں پہ نظر رکھتے ہیں، رائٹ، تو ان کے کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل ان کے پاس پوائنٹ آ جاتے ہیں. پیچھے رہنا، ہاں، آگے ریوٹ چل رہی ہے، امیجن کریں آگے سارے بکریاں اور چل رہے ہیں، پیچھے شیپرڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیپرڈ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. وہ کیا کیا دیکھے گا؟ وہ بکریوں کو چرانے سے لے کر جاتا ہے، پھر اس پر اس کی ذمہ داری کے وہ وقت پر لے کے جاتا ہے. اور کیا ہوگا کہ تھوڑا اگر لیٹ بھی ہو گیا تو بھی وہ بکریاں اگر اس کے پاس آئے گی، میں کرے گی. اگر سویا بھی ہو نا، پتا ہے نا کہ بکریاں رہنے نہیں دیں گی، وہ بھوکی ہوگی تو کہیں گی کہ مجھے لے کے چلو چرانے کے لیے. تو چلا چلا کر آواز دے گی، ہے نا، صحیح ہے نا. تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے تو ٹائم مینجمنٹ آئے گا، پھر پیچھے رہنے سے وہ ہر بکری پر نگران رکھے گا، ہر شیپ یا گوٹ کہ وہ ریور سے باہر تو نہیں جا رہی ہے، اور دیکھے گا کہ وہ کھانا کھا رہی ہے، برابر چر رہی ہے. پھر کیا دیکھے گا کہ کوئی بھیڑیا تو نہیں آ گیا کچھ آجو باجو سے جو اس کو کھا لے. اور ایک بات کہ وہ ریور سے الگ کوئی ایک تو نہ ہو گئی، اس پر بھی دھیان دے گا. اور وہ بہت آپ کو پتا ہے نا، ایک فلاک آف اے شیپ اور ہرڈ آف اے گوٹ جا رہے ہو، اس میں ایک الگ ہو جائے تو وہ اتنی میمی آتی ہے، اتنی یہ ہوتی ہے کہ اگر جنگل میں ہو تو اس کو بھیڑیا کھانے کا بہت چانسز ہے. وہ جب تک کہ اپنے فلاک میں نہیں آ جاتی، شیپرڈ کے نگرانی میں نہیں آ جاتی. تو آپ امیجن کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت لمبا لیکچر دیے، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ انبیاء علیہ السلام تو چنے گئے تھے، ان کو آرام کی زندگی، ان کو اچھے سے اچھا رزق دے دیتے، ہے نا. پر شیپرڈ ہی کیوں راہی بنائے؟ تو یہی یہ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ نے ہر انبیاء کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو یہ بھی ہے کہ جب فلاک جائے تو ان کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں چارہ زیادہ ہے، کہاں پانی ہے. تو آپ امیجن کر رہے ہیں نا. اچھا، آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھے ہو، جس نے بھی دیکھا ہوگا نا یہ منظر کہ ایک شیپرڈ لے کے جا رہا ہے اپنی گایوں کو، کوئی لے کے جا رہا ہے، کوئی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، تو بہت اچھا سین لگتا ہے. معلوم ہے آپ کو کہ اور وہ بھی ہے کہ جب ایک شیپرڈ لے کے جا رہا ہے تو وہ چارہ کھلانے ذرا کنٹری سائڈ لے کے جاتا ہے نا، مطلب جہاں پر میں ابھی کی بات کری، ہریالی ہو، سب چیز ہو، ہے نا، پانی ہو، جھرنا ہو، بہت اچھے اچھے سین، اللہ کے قدرت کی بھی کمال وہاں پر نظر آتی ہے. تو اللہ کے نزدیک انسان، نیچر کے نزدیک تو اللہ کے نزدیک بھی جاتا ہے. تو شیپرڈ کا یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. اور کیا پوائنٹ ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیزرٹ تھا، مکہ کوئی ہریالی بریالی نہیں تھی، کوئی ایک ٹیلا ہوتا تھا جہاں ایسے چھوٹے چھوٹے بشز اگتے تھے. تو یہ بکریوں کو جب لے کے جاتے تھے تو وہ آپ امیجن کر رہے نا، صبح اٹھ کر گرمی میں ریت، ڈسٹ، اس میں جب چلتے ہیں تو بکریوں کے چلنے سے ڈسٹ اڑ رہی ہے، خود کے چلنے سے، اور پھر اتنی دھوپ،
اور کیا وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کھانا تھوڑی یعنی کوئی ہمارے کوئی ہے تو وہ کھانا پیک کر کے ٹفن باندھ کے ٹھنڈا پانی دے کے بھیج دیتے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ ڈیزرٹ میں جا کر ان بشز کے اندر ہی آپ کو پتا ہے نا بیر، یعنی جو بیر اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں، بیر ہی کہتے ہیں، تو وہ بیر جو اگتے تھے نا تو ڈیزرٹ میں تو وہ اگتے نا، تو وہ کھا کے شیپرڈ گزارا کرتے تھے، اور وہیں کے کوئی جھرنا اگر ملا تو وہاں سے پانی پی لیتے تھے۔ تو امیجن کر دیٹس اے ٹف جاب، اٹس ناٹ اے ایزی جاب، ہے نا؟ صبح سے شام آپ امیجن کریں، صبح سے شام مغرب تلے آنا ہے، بکریاں چرتے وہ دیکھنا ہے، نہ کسی سے بات نہ چیت، ہر بکری پر نظر رکھنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیولپ کرتا ہے لیڈرشپ کوالٹی، ہے نا؟ آج کل تو لیڈرشپ کوالٹی کے مینجمنٹ ہوتے ہیں، کتنی ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، تو شیپرڈ کا دیکھیں کتنا اٹس اے پریکٹیکل نیچر وائز اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ پروگرام ہے نا؟ تو اچھا، یہ جو اتنی رسپانسبلٹی، اتنی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو یہ ڈیولپ ہوتے جاتی ہے جب شیپرڈ کا جاب کرتے نا، تو یہ ڈیولپ ہوتی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال 21-22 سال میں یہی کام کرتے، تجارت کا بھی کیا، ابھی آئیں گے آگے، ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہے نا ابو طالب کے ساتھ تو تجارت کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ بھی کام ہے، لیکن پہلے یہ شیپرڈ کا کام۔ اچھا، اس میں اور ایک بات حدیث کیا آتی ہے پتہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر گئے تھے، تو صحابہ کرام کو کچھ بیر نظر آئے، وہ کھانے لگے راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو سیاہ یعنی بلیک کلر کی جو ہے نا وہ کھانا، وہ مزے کی ہوتی ہے، وہ ٹیسٹی ہوتی ہے نا۔ تو یعنی یہ کیا بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ جو آپ نے رائی بن کر کیا تھا، تو وہ آ جاتا ہے نا، وہ ایکسپیرینس بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب یعنی جب بکریاں چراتے تھے تو وہاں وہ کھایا کرتے تھے، یاد ہے نا ہم نے کہا نا کہ کوئی اچھا سا فوڈ پیک کر کے، برگر پیک کر کے نہیں کوئی دیتا تھا کہ کوئی کھانا اور پانی ٹھنڈا تھرمس لے کے جاؤ، نہیں، وہی کام میں وہاں پر ہی سروائیو کرنا ہے، تو اس طرح سروائیو ہوتے تھے۔ تو کتنا ٹف جاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے نا؟ تو انبیاء، سارے انبیاء نے یہ کام کیے، اتنا ٹف جاب سارے انبیاء نے کیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اور کیا دیکھیں، آپ نے کبھی ایک ریور دیکھا ہوگا کہ جہاں گائے بھینس چراتے ہیں، ہاں، تو وہ بڑے جانور کو کیا ہوتا ہے معلوم ہے، وہ ذرا ڈھیل ہوتے ہیں، جیسے کیمل بھی چراتے ہیں نا، اس وقت تو کیمل بھی چراتے، لیکن کیمل چرانے کا کام نہیں ہوا، کیا بکریوں کا ہوا۔ کیمل اور بڑے جانور کو کیا پتا ہے نا، ہم کو لکڑی مارنا پڑتی ڈھام ڈھام کے وہ آگے بڑھے، لیکن یہ جو اس کی بات ہوتی ہے نا، جو چھوٹے ہمبل جانور، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اندر، اپنے اندر بھی جو شیپرڈ ہے اس کے اندر بھی ہمبلنس آتی ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ بیچارہ کوئی ایک بکری لنگڑی بھی ہوئی تو ارے اس کے پیر میں کیا لگا، جلدی سے خیال آتا ہے، اس کی مرہم پٹی بھی کرنی پڑتی ہے، رحم دلی آتی ہے۔ تو شیپرڈ کا کام، اب دیکھیں نا، اب آپ یاد رکھنا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت اجر، مطلب ان دا سینس کہ بہت، یہ کام میں بہت پریکٹس ہوتی ہے۔ اچھا، آج کا ہم دیکھیں نا، تو جیسے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا، جو کمپنی کے گارڈ، کوئی بھی گارڈ کا کام کرتا ہے، وہ اس کا بھی یہی تھوڑا بہت سملیرٹی آتی ہے، پیون کا کام یا کوئی بھی گارڈ کا کام، یاد رکھنا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی جاب چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان چھوٹا کام نہ کر سکے نا، وہ انسان بڑا کام بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یعنی یہ ڈیولپنس، ہمبلنس اسی سے آتی ہے، جیسے ایک شیپرڈ کو۔ تو سمجھ میں آیا؟ اب آپ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ ہم لوگ سب بھی کہ شیپرڈ کا کام کیوں دیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کو بھی۔ چلیں اپنے اپنی کتاب پہ آ جائے، خالی اب ایک لاسٹ ہم لے لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجاری دوسرا جاب، کون سا جاب دیکھیں، پھر جب یہاں پر آئے بیٹا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً اپنی کتاب میں آیا وہیں پہ عملی زندگی میں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
साइब बिन अबी साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन साजी, साजी मतलब पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में होती है ना तिजारत, बिजनेस किस में होता है, पार्टनरशिप में होता है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन साजी थे, ना हुज्जत बहस करते थे ना झगड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात में हर दर्जा अमानत, सच्चाई और परहेज के लिए मशहूर थे, और जिंदगी के सारे मैदानों में आपका यही अ, अ, वतीरा वतीरा था, है ना, वतीरा, राइट। चुनांचे आपका लकब ही अमीन पड़ गया, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब अमीन पड़ गया। क्या कि बहुत सच्चाई, बहुत अमानतदारी। तो इसके इसमें एक हदीस हम डॉक्टर साहब ने बयान की है, हदीस पर आते हैं। जी जी साहब, हदीस लाए। देखिए यहाँ पर तिजारत के इसमें बाब में एक हदीस आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बदखू थे और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले, यानी जब तिजारत करते थे तो बदतमीजी और ये कोई को गाली गलौज या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। सख्त दिल से काम ना लेते थे, रहम दिल से काम लेते थे, और शोर गुल भी नहीं करते थे, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते थे। अब यहाँ पर एक वाक्य बहुत अच्छा आया है, देखिए क्या हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एराबी, एराबी मतलब गाँव का आदमी, हाँ, एराबी से एक या कई कई एक ऊँट खरीदे। यानी एक, ओनली वन ऊँट और 2-3 ऊँट, जो भी ऐसे बात आती है, हाँ, ऊँट खरीदे, और उसका बदले में एक वसक, वसक मीन्स यू कैन से क्विंटल और केजीस, हाँ, एक वसक ज़खीरा खजूर, अजवा के खजूर, हाँ, करार दी। यानी क्या बिजनेस डील हुई कि मुझे ये ऊँट दो, वो एराबी से क्या डील हुई, मुझे ये ऊँट दो, मैं तुमको एक वसक क्या दूँगा, एक वसक खजूर अजवा की दूँगा, ठीक है? करार दी और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खजूरें तलाश की। अब देखो, वादा कर दिया, अब उनको लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे है खजूरें, ठीक है? तो तलाश कर की तो नहीं मिले। अब पहले तो बिजनेस डील हो गई, अब डील हो गई तो घर जाके देखा तो नहीं है, खजूरें नहीं थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास बाहर आए, यानी वो अराबी के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने तुमसे एक वसक जखीरा खजूर के इवज ऊंट खरीदे है, लेकिन मेरे पास इस वक्त खजूर नहीं है। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे पास अभी इस वक्त खजूर नहीं है। तो एराबी कहने लगा, हाय, मेरे साथ धोखा हो गया। लोगों ने उसे डांटा, यानी वो चिल्ला के कहने लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो लोगों ने उसे डांटा और कहने लगे, तुझ पर अल्लाह की मार हो, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा देंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, क्योंकि साहिब हक आदमी बात कह सकता है। साहिब हक मतलब उसको तो नहीं मिली ना, उसका तो हक है ना, उसने बेचे हैं ऊँट, उसको तो खजूर नहीं मिली, तो उसका हक है कि वो बात कह सकता है। देखिए कितना नरम दिल है ना, डाँटे नहीं उनको, हालाँकि क्या कितनी बड़ी बात कह गया, मुझसे धोखा हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल, रहमतुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम, कह सकता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा अपनी बात दोहराई, यानी उनको समझाने लगे कि नहीं है मेरे पास घर पर, हाँ, घर पे अभी नहीं मौजूद है खजूरें। हर मर्तबा उसने यही कहा कि हाय मेरे से धोखा हो गया। चले फिर बिला आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो बात समझ नहीं पा रहा, तो अपने किसी सहाबी रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, खौलिया ख्वाइला बिनते हकीम के पास जाओ। हाँ, ये एक औरत थी जो तिजारत करते थे, और उनसे कहो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास एक वसक खजूर खजूर हो तो हमें उधार, हाँ, हमें उधार दे दो, हम तुम्हें वापस लौटा देंगे। उन अच्छा बेटा नेक्स्ट आओ, उन जी
हम तुम्हें वापस लौटा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो सहाबी रदियल्लाहु अन्हु सॉरी चले गए, फिर वापस आकर बताया कि वो कहती है कौन, ख्वाला बिन्त हकीम, हाँ, कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खजूरें मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी को भेज दीजिए जो आकर ले जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसे ले जाओ, यानी जो एराबी था ना, इसे ले जाओ और पूरी करके दे दो। वो सहाबी रदियल्लाहु अन्हु उस आराबी को ले गए और उसे पूरी पूरी खजूरें दे दी। फिर उस अराबी का गुजर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुआ, जो सहाबा जो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के साथ बैठे थे। तो वो कहने लगा, अब अराबी क्या कहने लगा, अराबी मतलब गांव का आदमी, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा पूरा अदा कर दिया और खूब उम्दा अदा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन बंदे वही पूरा करने वाले और उम्दा तरीके से अदा करने वाले ही होंगे। सुभान अल्लाह। देखें, अभी भी उन्होंने जज़ाकल्लाह खैर किए तो ये नहीं कहा कि हाँ, तुमने क्यों बेसब्रापन दिखाया, ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए क्या कहा कि जो पूरा-पूरा दे, पूरा-पूरा मतलब क्या? अपनी बात रखे। जब तिजारत करे तो सच्ची तिजारत तिजारत करे। जो कॉन्ट्रैक्ट में है वही देना चाहिए। ठीक है ना? तो बात हमारी सच्चाई की आएगी। क्योंकि देखिए तिजारत, इसीलिए तो तिजारत को तिजारती लोग कहते हैं ना, कभी हम हदीस का मफ़हूम बता रहे हैं कि वो अंबियाओं के साथ खड़े होंगे। आपको पता है ना? अंबियाओं के साथ क़यामत के दिन खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत उसका अजर है बिज़नेस का, आपको पता है ना? सच्चा तिजारती सच्ची तिजारत करना हालाँकि बहुत कठिन भी है, लेकिन उसका अजर भी बहुत है। ठीक है ना? तो और जब भी करें, किसी से उधार ले या किसी को कोई हम क्या सब अमली पॉइंट क्या होगा कि कभी भी अगर किसी से हम वादा करें कि हम तुमको इसकी एवज़ ये देंगे, तो उम्दा दें, है ना? और पूरा-पूरा दें। मैं जैसे अब एक प्रैक्टिकल खाली एक बात करते हुए हम बस करेंगे, बहुत टाइम हो गया, हाँ, कि एक अमली पॉइंट यहाँ क्या है कि जब आप सपोज़ सपोज़ आपके घर में 1 किलो या नहीं, चलिए चंद किलो की 10 किलो की गोनी आई राइस की, हाँ? आप और अपनी सहेली को बाँटना है, तो क्या करें? अभी आपके पास एकदम तोल-मोल तो है नहीं, आप कोई मेज़रमेंट के लिए कोई एक चीज़ ले रहे हैं, तो क्या करें मालूम है जब कर रहे हो ना, तो अपनी फ तुम कर रहे हो ना, तो अपनी फ्रेंड के हिस्से में थोड़ा या अपनी बहन के हिस्से में या अपने माँ-बाप या कोई भी हो, उनके हिस्से में एक ज़्यादा डाल देंगे ना, कुछ नहीं होगा। वल्लाह अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा। लेकिन आप अपने दिल से एकदम मुतमईन रहेंगे कि मैंने कम नहीं दिया। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? कि जब आप कुछ चीज़ लौटा रहे हो ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही दो, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमने कम तो नहीं दिए। वरना एग्ज़ैक्ट चले हम बोलेंगे एग्ज़ैक्ट दे रहे, तो देने में थोड़ी कमी-पेशी आ सकती है ना? प्रैक्टिकल में हो सकता है, ठीक है? लेकिन ज़रा आप थोड़ा 1 मुठ, 1 कप, एक ज़्यादा दे देंगे अपने हिस्से में से, कोई मुश्किल नहीं। चलिए, मैं यहीं पर हम रखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।